السلام علیکم سامعین، میں ہوں عروج اور آپ سن رہے ہیں عروج اردو۔ عروج اردو کے سلسلے کے پہلے ناول کا نام ہے تاوان۔ تاوان کی پہلی قسط غالباً مئی 1993 کے سرگزشت میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کوئی دیو مالائی یا ماورائی کہانی نہیں، اس کی جڑیں اسی ماحول اور معاشرے میں ہیں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی گلی کوچوں اور ہمارے ہی شہروں قصبوں کی رودات ہے۔ اس رودات میں آپ کو بہت سے جانے پہچانے چہرے اور مناظر سانس لیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کہانی کی خون رنگ شاموں جیسی کوئی شام آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس کہانی کی اسرار بھری راتوں جیسی کوئی رات آپ پر بھی گزری ہوگی۔ ایسی اجلی صبحیں اور ایسی فسوں خیز دوپہریں آپ کے علم میں بھی آئی ہوں گی۔ یہ آبلہ پا شاہ جہان کی کہانی ہے۔ وہ لڑکپن میں یتیم ہوا اور اس کی ننھی سی بہن اس کی کل کائنات ٹھہری۔ چند سال بعد جب امارات سے آئے ہوئے ایک امیر زادے نے شاہ جہان کی بہن کو ہوس کی نظروں سے دیکھا تو شاہ جہان کو یوں لگا کہ اس کی کائنات جان لیوا زلزلوں کی زد میں آ گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ جہان جہانی استاد بنا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لہو پینے والا خنجر آ گیا۔ اس خنجر کے ساتھ جب وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا تو ہر طرف اس کے نام کا ڈنکا بج اٹھا۔ اکڑی ہوئی گردنیں اس کے سامنے جھکتی چلی گئیں اور بڑے بڑے روشن نام اس سورج کے سامنے تاریک ہو گئے۔ شاہ جہان کو ناقابل تسخیر اور ناقابل مزاحمت کہا گیا، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ صحرائی بگولوں کی طرح آزاد پھرنے والا یہ شخص لڑکپن سے ہی ایک نازک لڑکی کی ریشمی زلفوں میں یوں جکڑا ہوا ہے کہ جنبش تک نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی اس کے پاس تھی لیکن بہت دور بھی تھی۔ ایک عجیب فاصلہ حائل تھا ان کے درمیان۔ شاہ جہان یہ فاصلہ پاٹنا چاہتا تھا، لیکن بے رحم وقت اس سے ایک ایک پل کا تاوان مانگ رہا تھا۔ رات بڑی سرد تھی، یخ بستہ اور ہڈیوں میں اترتی ہوئی۔ دور کہیں مشرق سے بلند ہونے والا 15ویں رات کا چاند دھیرے دھیرے تاریک آسمان پر بلند ہو رہا تھا، جیسے کوئی گول سنہری گیس بھرا غبارہ کسی بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا ہو۔ اٹک جیل کے کہنہ سال در و بام چاندنی میں نہاتے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ آہنی سلاخیں چمک رہی تھیں اور بیرکوں کے گدلے فرش پر روشن لکیریں سی رینگ رہی تھیں۔ وہی چاندنی جو باغوں میں، کھلیانوں میں، میدانوں میں اور پہاڑوں پر حسن بن کر برس رہی تھی، اس جیل میں اتری تو پوری جان سے سسک اٹھی تھی۔ میں نے جیل کا پھٹا پرانا جوؤں سے بھرا ہوا خاکستری کمبل اچھی طرح شانوں پر لپیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور بے خیالی میں سلاخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ ابھی رات کا آغاز ہی ہوا تھا، لیکن یوں لگتا تھا سورج غروب ہوئے مدتیں بیت گئی ہیں۔ مدتیں بیت گئی ہیں کہ میں اسی طرح کوٹھڑی میں بیٹھا سلاخوں سے باہر جھانک رہا ہوں اور چاندنی میں یادوں کی بساط بچھا کر کسی نئی چال سے رات کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مشقت کے بعد 4:30 بجے ہی قیدیوں کو بیرکوں میں بند کر دیا جاتا تھا، اسی لیے رات ان کے لیے کچھ زیادہ ہی طویل ہو جاتی تھی، اور ہجر کی راتیں تو ویسے بھی لامتناہی ہوتی ہیں۔ ایسی ہجر کی راتوں میں جب ساون، چاندنی یا بہار کی پیوند کاری ہو جاتی ہے تو ان کا درد بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر آپوں آپ ہی غم کا کوئی سوتا پھوٹ نکلتا ہے اور وہ جذبات کے اظہار کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے توقع تھی کہ میرا بیرک کا ساتھی نور محمد ابھی کچھ دیر میں ننگے فرش پر لیٹا لیٹا اپنا بایاں ہاتھ کان پر رکھے گا اور آنکھیں بند کر کے کوئی درد بھری تان لگائے گا۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک جاندار مخصوص ماحول میں مخصوص رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بار بار کے تجربے سے ہم اس رد عمل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ میری بھی پیشن گوئی تھی کہ نور محمد ابھی اپنی درد بھری آواز سے اس جاں گسل سکوت پر ایک کاری ضرب لگائے گا اور کوٹھڑی کوٹھڑی اور بیرک بیرک
پھیلی ہوئی خاموشی اور وحشت کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن درہم برہم ہو جائے گی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میری بائیں جانب تاریکی میں کوئی 5 فٹ کے فاصلے سے نور محمد کی دلسوز آواز ابھری اور گونجتی چلی گئی۔ یہ وہی ہر دل عزیز گیت تھا جس کی فرمائش اکثر قیدی نور محمد سے کیا کرتے تھے۔ گیت کے بول اور اس پر نور محمد کی آواز عجیب سما بن جایا کرتا تھا۔ جہاں تک نور محمد کی آواز جاتی تھی داد و تحسین کے ڈونگرے برسا کرتے تھے۔ نور محمد کا گیت ہر قیدی کے سامنے جیسے بھولی بسری یادوں کے انبار لگا دیتا تھا، اور جب تک گیت گونجتا تھا قیدی نگاہیں ان انباروں میں کچھ تلاش کرتی رہتی تھیں۔ خوشگلو نور محمد جیل کی ان سنگلاخ بیرکوں میں سوز و گداز کا واحد حوالہ تھا۔ وہ یہاں کا مہدی حسن تھا، احمد رشدی تھا، مسعود رانا، سلیم رضا، عیسیٰ خیلوی، نور جہاں، مالا، نسیم بیگم، سب کچھ وہی تھا۔ وہ ایک شخص نہیں تھا، پورا ایک عہد تھا آواز کی دنیا کا۔ اس رات بھی جب اس کی آواز گونجی تو ہر قیدی کی طرح میں بھی سوچوں کے دریا میں بہتا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کدی عامل رانجھن وے میں لک لک نیر وہاں۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک 16 سالہ تن و من لڑکے کی شبیہ ابھری جو اپنی 5 سالہ گڑیا سی بہن کو سینے سے لگائے بارش میں بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ اپنی غضبناک چچی کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا، دور جہاں اس کی بہن کے پھول سے گال بے رحم تھپڑوں سے محفوظ رہیں، جہاں اس کے ریشمی بال بے دردی سے کھینچے نہ جائیں، جہاں اسے پیٹ بھر کر کھانا ملے اور وہ نیند بھر کر سو سکے۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور بس چلتا جا رہا تھا۔ پھر چولستان کے ایک قصبے میں ایک چھوٹے سے گھر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ یہاں وہ اپنی منی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہی اس کی ماں تھی، وہی باپ، وہی بھائی اور وہی سرپرست۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نہلاتا تھا، اسے کپڑے پہناتا تھا، گود میں بٹھا کر اس کی کنگھی کرتا تھا اور اپنے ساتھ لپٹا کر سلاتا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا میں ہی تھا۔ وہ میری بہن شگفتہ تھی جسے پیار سے میں شفتہ کہا کرتا تھا۔ پھر میرے تصور نے شفتہ کو نوخیز لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی، سفید براق لباس میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دیتی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر تھی، مگر اب بھی میری گود میں بیٹھتی تھی، مجھ سے چمٹ کر لیٹتی تھی اور میرے پیٹ پر ٹانگ چڑھا کر کہانیاں سنتی تھی۔ کون کہتا ہے وہ بڑی ہو چکی تھی؟ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی، معصوم اور سادہ، جس کے دل کی صاف تختی پر صرف اپنے بھیا کا نام لکھا تھا۔ دنیا اس کے لیے اس نام سے شروع ہو کر اسی نام پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہاں جوان ہوئی تھی؟ وہ معصوم تھی، اور اس کے خواب بھی معصوم تھے۔ وہ اس شہزادے کے خواب نہیں دیکھتی تھی جو اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور سنہرے مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ وہ تو ابھی تتلیوں، پھولوں اور شگوفوں کے سپنے دیکھتی تھی، کہانیوں کی کتابیں پڑھتی اور پرندوں کے گیت سنتی تھی۔ ہر شب تارے اسے سکھیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے دیکھتے تھے، اور ہر صبح صحرا کی نم ریت اس کے تلوے چومتی تھی۔ اس لیے وہ اس شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جس نے اسے ایک روز درختوں کی اوٹ سے گھورا تھا۔ یہ شہزادہ اڑنے والے گھوڑے پر نہیں، جیپ پر سوار تھا۔ وہ کسی سنہرے دیش سے نہیں، امارات سے آیا تھا اور چکور کے شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہرکاروں کی ایک پوری فوج تھی۔ میری منی بہن نے اس کرخت چہرہ شہزادے کو دیکھا تھا تو بھاگ کر گھر آ گئی تھی۔ ایکا ایکی میرے تصور نے جست بھری اور وڈیری کی حویلی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ علاقے کا پولیس انسپکٹر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک طوفانی شب تھی۔ وڈیری کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، شاہ جہان، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، تمہاری بہن شہزادی کہلائے گی، کروڑوں اربوں میں کھیلے گی۔ میں تمہیں اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری بہن وہاں سکھی رہے گی۔ میں نے کہا تھا، سائیں، تیری اپنی 2 بیٹیاں بھی تو ہیں، وہ بھی کچھ کم خوبصورت نہیں، تو انہیں اس امیر زادے کے حرم میں کیوں داخل نہیں کر دیتا؟ وڈیرے نے خون خوار نظروں سے مجھے گھورا تھا اور سانپ کی طرح پھنکارا تھا۔ لگتا ہے تو بہن بھی بے آئے گا اور ذلت کا ہار بھی گلے میں پہنے گا۔
پھر وہ رات میری نگاہوں میں کوندی جب میں نے ان 3 افراد کو قتل کیا جو دیوار پھاند کر میری شفتہ کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ بڑی سنگین رات تھی۔ میں اپنی لاڈلی بہن کو کندھے پر اٹھا کر ننگے پاؤں 4 میل بھاگا تھا۔ اس رات میں نے اپنی بہن کو تو امارات کے امیر زادے سے بچا لیا تھا، مگر اپنے اندر کے صلح جو قانون پسند شہری کو نہیں بچا سکا تھا۔ اس رات ویرانے میں ایک بے چراغ کٹیا کے اندر ایک موت واقع ہو چکی تھی اور ایک نیا انسان وجود میں آ گیا تھا۔ مرنے والے کا نام شاہ جہان BA LLB تھا اور وجود میں آنے والے کا نام جہانی استاد۔ اگلے 3 برس میں جہانی بن کر میں نے جو کچھ کیا اسے قلم بند کرنے کے لیے دفتر درکار ہیں۔ میری بہن ایک محفوظ پناہ گاہ میں تھی اور میں اس کی طرف سے قطعی بے فکر تھا۔ اب میں تھا اور میرے دشمن تھے۔ میں نے دیوانہ وار ان سے ٹکر لی اور ہر رزم گاہ میں ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ ایک خونی بازی تھی جس میں شب و روز میری جان داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں کم از کم 15 قتل ہو گئے اور سینکڑوں ایسے جرائم میرے کھاتے میں لکھے گئے جن میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے عمر قید ہو سکتی تھی، لیکن جب میں نے خود کو قانون کے حوالے کیا تو ان سب جرائم کے بدلے مجھے صرف 12 سال قید کی سزا ہوئی۔ اس رعایت کا ایک سبب تو میرے جرائم کا پس منظر تھا، لیکن ایک سبب اور بھی تھا۔ اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ ہاں، اتنا بتا دوں کہ میرے ہتھیار پھینکنے کی وجہ میری بہن تھی۔ یہ ایک طویل روداد ہے، مختصراً یہ کہ وہ ایک روز جان جوخم میں ڈال کر مجھ تک پہنچی تھی۔ بلک بلک کر روئی تھی، پوری جان سے میرے ساتھ لپٹ گئی تھی اور میں اس کے اشکوں میں بہہ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا، ایک ناقابل شکست عہد کے ساتھ کہ اب میری جان جائے تو جائے، میں جرم کے راستے پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اپنی شفتہ کی خاطر میں نے جہانی استاد کے ٹکڑے کر کے اسے لاہور جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ اب وہ شاہ جہان جو کمبل لپیٹے اس کوٹھڑی میں بیٹھا چاند کو تک رہا تھا، وہ ایک اور شخص تھا، سیدھا سادہ بھلا مانس اور بالکل مختلف۔ اس میں کوئی اکڑ نہیں تھی، اس کا کوئی دبدبا نہیں تھا، وہ کسی کو گریبان سے نہیں پکڑتا تھا، اس کی نگاہیں اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے اوپر نہیں اٹھتی تھیں۔ وہ نمبردار قیدیوں کی گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہوتا تھا، اور ہنٹر، تھپڑ، ٹھڈے وغیرہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے۔ دیر ہوئی اس کی آنکھوں میں کوندنے والی بجلیاں بجھ چکی تھیں اور اس نے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو مصلحت کے انجیکشن لگا کر مفلوج کر دیا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، جیسے تیسے اپنی باقی کی 8 سال قید کاٹنا اور اس میں بذریعہ نیک چلنی زیادہ سے زیادہ تخفیف کرانا، تاکہ وہ جلد از جلد اس منوس 4 دیواری سے نکل کر اس آزاد فضا میں پہنچ سکے جہاں اس کی بہن رہتی تھی، وہ عزیز ہستی جو ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس کی زندگی کا محور تھی۔ ہاں، میرے اندر وہ پہلے والا شاہ جہان اب مر چکا تھا، اپنی تمام تلخ یادوں سمیت مٹی اوڑھ چکا تھا۔ اب جو زندہ تھا وہ ایک تھکا ہارا مسافر تھا جسے کسی کی معصوم مسکراہٹ درکار تھی، اور بس۔ نور محمد وجد کے عالم میں بار بار یہی گیت کے بول دہرا رہا تھا، کدی عامل رانجھن وے۔ ہر دفعہ اس کی آواز بولوں میں ایک نیا رنگ بھر دیتی تھی۔ اس کی آواز جہاں تک جا رہی تھی وہیں تک کیف طاری تھا۔ قیدی سلاخیں بجا بجا کر اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کے گیت کو تھاپ دے رہے تھے۔ یکایک یہ سب آوازیں رک گئیں اور پہرے داروں کی سیٹیوں سے سناٹا گونج اٹھا۔ چاند بھی جیسے ایکا ایکی ڈر کر کسی بدلی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ 2 واچ مین بھاگتے ہوئے نظر آئے، ان کے ساتھ چیکر جمعدار شاہ نواز نمودار ہوا۔ اس نے غرا کر اس محفل نشاط کے شرکاء کو ایک مشترکہ گالی دی اور بولا، خبردار تانسین کے بچوں، خاموش بیٹھو، جیلر صاحب راؤنڈ پر ہیں۔ ہر ذی نفس کو سانپ سونگھ گیا۔ اس وقت جیلر صاحب کا راؤنڈ پر آنا سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ جیل تھی اور یہاں سب کچھ متوقع تھا، بلکہ جو بات زیادہ غیر متوقع تھی وہی عین متوقع تھی۔ قدموں کی وزنی ٹھک ٹھک سنائی دی اور جیلر صاحب پورے تمطراق کے ساتھ اندھیرے سے برآمد ہوئے۔ شاید ہر بری چیز اندھیرے سے ہی برآمد ہوتی ہے۔ جیلر صاحب کا قد کوئی 6.5 فٹ تھا، آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھیں۔
بات کرتے تھے تو منہ سے پتھر جھڑتے تھے۔ وہ اس جیل کے 3 جیلروں میں سب سے سخت گیر شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام عادل خان تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سپاہی حضرات بیرک کا اکلوتا زیرو بلب روشن کر چکے تھے۔ عادل خان نے بیرک کے سامنے ٹھہر کر ایک نظر بغور قیدیوں کا جائزہ لیا۔ سب جاگ چکے تھے۔ اتنے شور سے تو قبر میں سویا ہوا مردہ بھی اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاتا۔ اب وہ سب ڈرے سہمے کبوتروں کی طرح اپنی اپنی جگہ کھڑے جیلر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سمیت ان کی تعداد 10 تھی۔ 10 عدد ڈرے ہوئے انسان ایک ڈرانے والے کے سامنے دست بدستہ کھڑے تھے۔ عادل خان کی نظر مجھ پر جم کر رہ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے چیکر جمادار کی طرف دیکھا۔ اس نے ادب سے کہا، جی سر، یہی وہ شاہ جہان ہے۔ جیلر نے مجھے سرتاپا گھورا۔ اس کو ذرا باہر نکالو۔ خون میری رگوں میں جمنے لگا۔ نہ جانے کون سی بلا گلے پڑنے والی تھی۔ حکم ملتے ہی پہرے دار کنجیوں کا ایک بہت بڑا گچھا جھلاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کھٹ پٹ کی کچھ آوازیں آئیں اور جمادار نے کڑکدار آواز میں باہر آنے کا حکم سنایا۔ تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کمبل اتارا اور 5 فٹ کے دروازے سے سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ مسلح سنتری اپنی اپنی جگہ کچھ اور بھی چوکس ہو گئے۔ جیلر اب مجھ سے کوئی 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی نگاہیں برمے کی طرح میرے جسم کو چھید رہی تھیں۔ بے حس و حرکت وہ میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ یہ چند لمحے کا سکوت بے حد جان لیوا تھا۔ یکایک جیلر نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تو چاہتا کیا ہے؟ میں کیا چاہوں گا جناب؟ جیلر نے قمیص کی جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ فل سکیپ کا آدھا کاغذ تھا۔ اس پر بال پین سے لکھی ہوئی ایک تحریر تھی۔ نہ جانے کیوں کاغذ پر نظر پڑتے ہی مجھے اب محسوس ہوا کہ میں یہ تحریر پہچانتا ہوں، مگر لکھنے والا کون ہے یہ کچھ یاد نہیں آیا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، بخدمت جناب عزت مآب سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم خان درانی صاحب۔ بس ابھی میں اتنا ہی پڑھ پایا تھا کہ ایک زناٹے کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ کان میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ جیلر عادل خان کی خوفناک آواز کانوں میں گونجی، ذلیل انسان، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تو نے؟